جو سیشن ہے یہ انشاءاللہ نسبتاً زیادہ اہم ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جس طرح گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اسی طرح مکتب کے بھی دو پہیے ہوتے ہیں۔ ایک پہیہ نصاب تعلیم ہے اور دوسرا پہیہ ہے نظام تعلیم۔ نظام کمزور ہوگا تو تعلیم مضبوط ہونا ناممکن ہے، اور اگر نظام مضبوط ہوگا تو تعلیم کی مضبوطی میں بہت زیادہ معاون بن جاتا ہے یہ نظام۔ مثال کے طور پر ہم مدرسے سے اس کی مثال لیں کہ تعلیم اور اساتذہ بہت معیاری ہے مدرسے میں، لیکن جب چھٹی ہوئی تو چھٹی کے بعد طلباء کے آنے کے لیے جو تاریخ مدرسے نے طے کی تھی، مثلا یہ ہے کہ 11 شوال کو طلباء مدرسہ حاضر ہو جائیں، لیکن کچھ طلباء 15 کو آ رہے ہیں، کچھ 20 کو آ رہے ہیں، کچھ 25 کو، کچھ 30 تاریخ کو آ رہے ہیں۔ اگر نظام مدرسے کا کمزور ہو تو غیر معمولی صلاحیت والے اساتذہ بھی اس مدرسے سے کوئی بہت زیادہ بہتر نتائج امت کو نہیں دے سکتے، اور اگر نظام مستحکم ہو تو تعلیم کے معیاری بنانے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی ہم اس بات کے سلسلے میں جو ہے انشاءاللہ مفتی عرفان صاحب سے سنیں گے۔ مفتی عرفان صاحب کا مکتب حیدرآباد کے مکاتب میں ایک نمونے کی اور ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے، اور نظم و ضبط کے اعتبار سے بہت غیر معمولی حد تک یہ مضبوط اور مستحکم نظام اس مکتب کا ہوتا ہے۔ یہاں جو حضرات مکاتب کا دورہ کرنے کے ارادے سے تشریف لاتے ہیں تو ان کو اکثر جو چند مکاتب پر بھیجا جاتا ہے اس میں مفتی صاحب کا بھی ایک مکتب ہوتا ہے اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ عنوان اسی تجربے کی بنیاد پر مفتی صاحب کے لیے طے کیا گیا ہے، اور مکتب کے چلانے اور اس کے استحکام اور اس کے منظم اور مضبوط کرنے کے سلسلے میں غیر معمولی تجربہ حاصل ہے۔ اس وجہ سے انشاءاللہ اس سلسلے میں اب ہم مفتی صاحب سے استفادہ کریں گے کہ مکاتب کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے کن امور کو پیش نظر رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ الحمدللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کی ایک نشست مکمل ہو گئی ہے۔ بہت ساری اہم باتیں اس کے اندر آپ لوگوں کو بتائی گئی۔ اب ہم لوگوں کو بہت چستی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ایک نشست کے بعد عامتاً ہمارے اندر تھوڑی سی کاہلی سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمت رکھیے، ہم کو رات تک بیٹھنا ہے، اسی لیے تھوڑا سا وقت صبح کو آرام کا بھی آپ لوگوں کو دے دیا گیا۔ ایک دن کا ہی وقت آپ لوگوں سے لیا گیا ہے، اگرچہ کہ یہ تمام نظام کو سمجھنے کے لیے 3 دن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، دور دور سے آنے والے حضرات ہیں، اس وجہ سے کم وقت کے اندر زیادہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے، اس وجہ سے یہ ایک ہی دن کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ بعض ہمارے حضرات جو ہے کسی وجہ سے اوپر جا کر کے آرام بھی کر رہے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ نیچے آ جائیں اور بیٹھ کر کے اطمینان کے ساتھ نشست کو سنیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے کرنے کی کوشش کریں۔ بہت اہم موضوعات ہے، وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے نسلوں کے اندر ایمان کی حفاظت کا صرف اور صرف یہی ایک ذریعہ باقی رہ گیا ہے۔ دوسرے ذرائع بھی ہے لیکن اتنے زیادہ اہم نہیں ہے کہ جتنا مکاتب کو چلانا، مکاتب کو کھولنا، مکاتب کے اندر صحیح طریقے تعلیم ان کو دینا، یہ سب سے زیادہ اہم اس وقت میں ہو گیا ہے۔ حالات ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے تمام کے تمام علماء ایک ہی بات کے اوپر متفق ہیں کہ آج کل ہمارے نسلوں کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ مکاتب ہی ہیں۔ اسی کے ذریعے سے ان کے ایمان کی حفاظت کی جا سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنی دنیاوی تعلیم کو ترک کر کے دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں۔ یہاں تک کہ ہم علماء کے اولاد اور ان کے بچوں میں بھی اور ان کے گھرانوں کے اندر بھی ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ
دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر کے ہم صرف اور صرف دین کی تعلیم بچوں کو سکھائیں دلائیں، کیونکہ دونوں کے دونوں وقت کی اہم ضرورت بن گئی ہے۔ ایک دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کسی کا محتاج بنے بغیر اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ضروری ہے، تو دوسری چیز ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ بہت بڑا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم ان دونوں چیزوں کو لے کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ تو ایک بڑی تعداد، بلکہ یہ سمجھیں کہ 99% لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہی متوجہ ہیں، دونوں تعلیموں کی طرف توجہ ان کی نہیں ہے۔ ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو لے کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا تو مدارس یا پھر مکاتب، انہی چیزوں کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس دوسری نشست کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو بات لائی جائے گی وہ ہے قیام و استحکام مکاتب، مکاتب کو قائم کرنا، اور جو مکاتب پہلے سے قائم ہیں ان مکاتب کو مضبوط کرنا۔ بغیر استحکام کے مکتب کا قیام ہو گیا، اس وقت ایسا ہی شروع کرنا ضروری تھا۔ محلے کے ماحول کے اعتبار سے آپ کے لیے ضروری تھا کہ فوراً مکتب کو قائم کر دیا جائے، جیسا تیسا ہو شروع کر دیا جائے، اس لیے آپ نے شروع کر دیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن اس مکتب کو استحکام دینا بھی ضروری ہے، ورنہ جو چیز بغیر استحکام کے ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر کمزور ہوتی ہے، وہ چند دنوں چند مہینوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ اس لیے استحکام ضروری ہے۔ قیام مکاتب اور استحکام مکاتب یہ دونوں کے دونوں چیزیں مطلوب ہے مکاتب کے چلانے کے لیے اور ہمارے نسلوں کو پڑھانے کے واسطے، دینی تعلیم ان کو دینے کے واسطے۔ اس لیے اسی سے متعلق بہت اہم اور ضروری باتیں جو ہے آپ لوگوں کو بتائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی اہم کام کی انجام دہی سے پہلے نفسیاتی تیاری کیسے کریں، یہ چند امور 7 امور آپ کے سامنے ہیں، یہی چیزیں آپ کو اس کے اندر بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نفسیاتی طور پر کام کرنے سے پہلے کیسے تیار ہوں، کیونکہ بغیر ہمارا ذہن بنے اور ذہن سازی ہوئے بغیر ہم کوئی کام اگر کرتے ہیں تو وہ صرف چند دنوں کا ہوتا ہے، چند مہینوں کا بھی نہیں، صرف چند دنوں کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نفسیاتی طور پر ہم کو تیار ہو کر کے چلنا ہے۔ دوسرے، مکتب قائم کرنے سے پہلے کون سے امور انجام دینا ضروری ہے کہ پہلے سے ان امور کو اگر انجام دے دیا جائے تو مکتب صحیح شروع ہو سکتا ہے۔ پہلے مکتب قائم کریں پھر منظم کریں، یا منظم مکتب ہی قائم کریں، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ پہلے مکتب کو قائم کر دیں ہم، جیسا تیسا ہو، چاہے بچے جو ہے ایسے ہی آ کر کے پڑھنا شروع کر دیں، ایک ہی استاد ہو، بچے چاہے کتنے بھی ہو، بعد میں چل کر کے اس کو ہم منظم کریں، یا پھر شروع سے ہی اس کو ایک منظم طریقے سے لے کر کے چلیں۔ یہ بھی ہم کو سوچنے کی اور اس بارے میں بھی ہم کو معلومات کرنے کی ضرورت ہے۔ منظم مکتب قائم کیسے کریں اور قائم مکتب کو منظم کیسے بنائیں؟ منظم ہی مکتب ہے تو وہ قائم کرنا ہے آپ کو، تو کیسے؟ اس کے لیے کیا امور ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یا پہلے سے قائم ہے تو اس کو منظم کیسے کریں؟ درمیانے سال میں داخلہ لینے ایڈمیشن لینے والے طلباء کو کیسے پڑھائیں؟ غیر حاضری دیر حاضری کے عادی طلباء کو کیسے قابو کریں؟ سلم بستیوں اور دیہاتوں کے مکاتب کو کیسے منظم کریں؟ ان میں سے سب سے پہلی بات قیام مکتب سے پہلے نفسیاتی تیاری۔ دیکھیے، جب تک ہم کسی نیت کو مضبوط طریقے پر اپنے ذہن میں بٹھائے بغیر ایک کام کی پوری سوچ لے کر کے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ذہن کھلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے لیے حالات اسی اعتبار سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اتنا سوچتے بھی نہیں جتنا ہم سے وہاں پر کام شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے واسطے ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے ذہنی طور پر تیار ہوں۔
اگر ذہنی طور پر تیار نہیں رہے تو کسی ایک آدمی بھی آپ کو اس کے منفی باتیں اگر بتا دے، ایک آدمی کی بھی کوئی منفی بات آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اس لیے کہ آپ نفسیاتی طور پر تیار نہیں ہیں۔ تو ایک آدمی کے بھی آپ کو پیچھے ہٹانے سے آپ ہٹ جائیں گے، اس کا کوئی ایک نقصان آپ کو وہ اپنے ذہن میں تیار کر کے آپ کو سمجھا دے گا، اور آپ اس کو سن کر کے کیا ہے کہ بھائی ایسا کرے تو ایسا ہوتا شاید، اس وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، نفسیاتی طور پر ہم تیار نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کو نفسیاتی طور پر تیار ہونا ضروری ہے۔ نفسیات دراصل وہ بنیادی عنصر ہے جس کے بغیر کسی بھی کام میں کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے سے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ آپ کو شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پہلے سے آپ کو شادی کے لیے تیار ہونا ہے۔ جب تک آپ اس کے لیے پہلے سے پورا پلان نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو آپ صحیح طریقے پر اس کو انجام نہیں دے سکیں گے۔ یہ ایک ہی مثال نہیں بلکہ آپ کے ہر کام کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے کام کے اندر، بڑے سے بڑے کام کے اندر، کیا آپ کل یہاں پر آنے کے لیے کل تیار ہوئے تو کل آنے کے لیے آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوئے تو آ سکے۔ اگر آپ تیار نہ ہوتے صحیح طور پر اور آپ کو کوئی ایک آدمی بھی یہ بتا دیتا کہ بھائی کہاں جاتے، وہ بساں جل جا رہے ہیں، کہتے ختم، وہیں پر بیٹھ جاتے آپ۔ والوو بس میں گئے تو جل جا رہے ہیں بساں، ذہنی طور پر آپ تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے ذہنی طور پر ہم کو پہلے سے تیار ہونا ضروری ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو آپ مکتب شروع کرنا جب آپ ذہن میں لائے اور شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہوں کہ پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک مسجد بھی اس کے لیے ہونا چاہیے یا کوئی گھر ہونا چاہیے، اس کے لیے حالات اگر پیش آئیں تو ان حالات کو میں کیسے جو ہے لے کر کے چلوں گا، اس کا کیسے مقابلہ کروں گا، اور اس کے لیے مالیے کی ضرورت تو مالیہ میں کہاں سے لاؤں۔ یہ چند چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ سوچ کر کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تب جا کر کے ایک راستہ کھلتے چلے جاتا اور پھر آپ جو ہے سو انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی اہم کام کی انجام دہی سے قبل بنیادی طور پر 3 باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ کیا ہے 3 باتیں؟ مثبت سوچنا۔ مثبت چیز جو ہے یہ اتنی اہم ہے کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ منفی چیزیں ہماری زندگی کو تباہ و برباد ہی کرتی ہیں۔ آپ ہر جگہ پر سنے ہوں گے کہ مثبت جو آدمی سوچتا ہے وہ ہمیشہ خوش بھی رہتا ہے، کامیاب بھی رہتا ہے، اس کی زندگی اچھے سے اچھی گزرتی ہے۔ تو یہ مثبت سوچنے والے، ان کے لیے یہ تو مثبت سوچنا پہلے ہمارے لیے ضروری ہے، مثبت بولنا بھی ضروری ہے، سوچنا بھی مثبت اور بولنا بھی ہمارے لیے مثبت ضروری ہے۔ اگر ہم مثبت طریقے پر بات چیت بھی اگر نہیں کرتے ہیں، بات چیت میں بھی اگر جو ہے منفی پہلو اگر آتے جائیں تو یہ بھی ہمارے لیے کام کرنے کے لیے دشواری کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے بولتے ہوئے بھی مثبت الفاظ، منفی الفاظ کا استعمال ہی نہ کریں۔ اپنے آگے بڑھنے کے واسطے یہ چیزیں ضروری ہے، اپنی زندگی کے اندر بھی، دین کی خدمت کے اندر بھی، اور ایسے ہی ہمارے مکاتب کے اس کام کے لیے بھی، ہر کام کے اندر مثبت سوچ اور مثبت بولنا یہ دونوں بھی ضروری ہے۔ مثبت لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرنا ہے جو آپ کو انکریج کرے، آپ کو ابھارے مکتب کھولنے کے لیے، مکتب کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو ایسے لوگ اور ایسے افراد کی ضرورت ہے آپ کے پیچھے سے جو آپ کو ابھارے، کیونکہ ہر جگہ پر آپ کو پست کرنے والے بھی لوگ رہیں گے، آپ کو ابھارنے والے بھی لوگ رہیں گے، دونوں قسم کے لوگ سامنے رہیں گے آپ کے۔ اب ان میں سے آپ کو چننا ہے ایسے لوگوں کو جو آپ کو ابھار رہے ہوں، جو آپ کو ڈرا ڈرا کر کے پیچھے کر دیں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ ڈرا دیں کہ بھئی مکتب کھولنا چاہ رہے ہیں لیکن کہاں سے پیسہ لاتے، کہاں سے تنخواہیں دیتے، ذرا تو سوچو۔ اگر 100 بچے آ جائیں تو 5 ملصابوں کو رکھنا پڑتا، 5 ملصابوں کی ایک کی جو ہے 3-4 ہزار روپے تنخواہ کہاں سے دیتے؟ کیا بچے فیساں دیتے؟ سمجھ رہی
کوئی بھی نہیں دیتا آج کل فیس. ایسی باتیں کرنے والے یہ آپ کو پیچھے ڈھکلنے والے ہیں. اللہ کے دین کی خدمت اور اسلام کی اس تبلیغ کے واسطے ہمیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین نے یہ نہیں سوچا. اگر یہی سوچ کر کے دارالعلوم دیوبند اگر قائم کرنا ہوتا، کرنے کے وقت میں انار کے درخت کے نیچے ہمارے بزرگان دین بیٹھ کر کے شروع کرتے اور اس وقت ان جو ہے منفی سوچ لوگ ان سے مل جاتے تو وہ تو آج دارالعلوم قائم بھی نہیں ہوتا. اب آج اتنی بڑی تعداد کے بارے میں اگر وہ یہ کہتے کہ بھائی ذرا سوچو 100 سال کے بعد کتنے طلبہ ہو جائیں گے وہاں پر، ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ان کو کہاں سے پلائیں گے، ان کو کیسے پڑھائیں گے، تو قائم ہی نہیں ہوتا. خدمت دین کی کرنے کے واسطے آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پیچھے آپ کی پشت پناہی کرنے کے لیے جو آپ کے ساتھ، آپ کے بول میں، آپ کے کام میں، ہر جگہ پر آپ کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھیں، مثبت طریقے پر بات کرتے ہوئے. نہیں مول صاحب ہوتا چلو کریں گے، اپن چلیے نکلیے، اپن گشت کریں گے، جا کے اپن جیسو مالیے کی فراہمی کریں گے، یہ چھپانا ہے چلیے اپن جائیں گے، وہ خرید کے لانا ہے چلیے اپن جائیں گے. ایسے آپ کے لیے اگر 2-3 افراد بھی محلے کے اندر مل جاتے ہیں، بس آپ ان کو لے کر کے اپنے کام کو شروع کر لے سکتے ہیں. لیکن دوسروں سے، منفی سوچ والے لوگوں سے بچ کر کے رہنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے یہ 3 باتوں کا لحاظ رکھنا مکتب کو قائم کرنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. مکتب قائم کرنے سے قبل کن امور کی انجام دہی ضروری ہے؟ دیکھیے اب ہم کو کیا کیا چیزیں چاہیے. اب آپ ارادہ کر لیے مکتب کو قائم کرنا ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ مکتب کو قائم کرنا ہے تو کہیں بھی جگہ نہیں ملی تو میں جو ہے سو کمرے کے سامنے، گھر کے سامنے بٹھا کے پڑھانا شروع کر دیتا ہوں. ایسا آج کل تو نہیں ہو سکتا ہے. اس زمانے میں علماء نے ایسا کر لیا ہے. اب تو ایسے حالات نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں وہاں پر شروع کر دیں. کچھ تو ہم کو انتظام کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ایک مناسب جگہ کا انتظام کرنا پڑے گا. مناسب جگہ سے مراد بہتر سب سے زیادہ مسجد ہی ہوتی ہے. اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر برکات ہیں، اس گھر کے اندر نورانیت ہے، 5 وقتہ نمازیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو اللہ کے گھر سے زیادہ بہتر جگہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتی. اس لیے اگر ہمارے لیے صحیح اور ایسا کام کرنے کے لیے کہ اس کام میں کوئی رکاوٹ بنے بغیر ہم صحیح طریقے پر کام کرنے کے لیے ہم کو مسجد مل جاتی ہے، مسجد کا انتظامیہ ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے اور دیتا ہے، تو ایسی صورت میں سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر اور مسجد ہے. ایسی جگہ کو آپ منتخب کر لیں. لیکن بعض مرتبہ اس کے اندر مسائل پیش آتے ہیں. یا تو مسجد والے خود اجازت نہیں دیتے، کبھی مسلکوں کا فرق ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی جاتی ہے. خیر کسی کے اوپر کوئی گلا شکوہ کرے بغیر دین کی خدمت ہم کو کوئی جگہ کا جو ہے محتاج نہیں ہے. جہاں چاہے دین کی خدمت ہو سکتی ہے. مسجد میں اگر مل جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر وہاں نہیں ملتی ہے، کوئی رکاوٹ وہاں سے پیش آ رہی ہے کمیٹی کی طرف سے، یا مسجد کے کچھ ان کے اصول ہے، ان اصولوں کے مطابق آپ ان کے اعتبار سے نہیں اترتے ہیں تو آپ کو وہ اجازت نہیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ فیس نہیں لینا، لیکن آپ اپنے مکتب میں فیس لینا چاہتے ہیں، آپ جو ہے پورے نظام کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. وہ لوگ نظام آپ کو دینا نہیں چاہتے، خود اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور وہ صحیح چلا بھی نہیں سکتے. ایسے کچھ مسائل ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مسجد میں کام کرنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہوگا. اب ایسی صورت میں آپ جو ہے دوسرے نمبر پر کوئی اسکول وغیرہ کا یا پھر کوئی مدرسہ جو دن میں چلتا ہو اور شام میں مکتب کے لیے ہم کو جگہ وہاں پر مل جائے، ایسی جگہ کے بارے میں آپ اسکول والوں سے بات کر لیں یا پھر مدرسے کے ذمہ دار سے بات کر لیں. مدرسے کے ذمہ دار تو دے ہی دیں گے، اس لیے کہ ان کی بھی دین کی خدمت ہی ہے. وہ جو ہے پورے ہمہ وقتی نظام کو چلا رہے ہیں اور آپ جو ہے صرف کچھ دیر کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے نظام کو چلا رہے ہیں. اگر ان کے پاس جگہ ہوگی تو وہ آپ کو دے دیں گے. اور عام طور پر اسکولوں کے اندر جگہ اس لیے مل جاتی ہے کہ 5 بجے کے بعد اسکول جو ہے ختم ہو جاتے تو اب وہاں پر جگہ خالی رہتی ہے. تو اگر اچھے لوگ ہیں، صحیح دیندار مسلمان ہیں اسکول کے لوگ، تو آپ کو آسانی سے جگہ مل جائے گی. بہت اچھی بات ہے. اب اس سے
آگے چل کر کے اگر وہ بھی جگہ نہیں ملتی ہے تو اب لا محالہ آپ کو اپنا گھر یا پھر کوئی کرائے کا گھر یا کسی سے سمجھوتا کر کے آپس میں کہ بھئی آپ ایک کمرہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر کے اندر سے ایک ہال ہے یا ایک کمرہ ہے آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے دے دیجئے. کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے گا, ضرور تیار ہو جائے گا. اس کے لیے جو ہے انتظام کرنا ہوگا. تو مناسب جگہ کا انتظام یہ بہت اہم چیز ہے. اس کو لے کر کے ہم سب سے پہلے آگے بڑھیں گے. تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ فلاں جگہ شروع کرنا ہے, یہ بات طے ہو گئی کہ اب مجھے فلاں جگہ پر مکتب کو شروع کرنا ہے, مسجد کی کمیٹی کو اعتماد میں لینا, انہیں منظم مکتب کا دورہ کروانا. آپ جب مسجد میں مکتب شروع کرنے کی بات کریں گے تو آپ سے مختلف سوالات ہوں گے. آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی کیسا چلاتے, کیا کرتے آپ, یہ کئی کو, یہ کیوں, ڈریس کیوں پہننا انہوں, آپ فیس کیوں لیتے, آپ قاعدہ کیوں نہیں پڑھاتے, یہی نصاب پڑھانا کیا ضروری ہے. 10 قسم کے سوالات آپ سے ہوں گے. آپ ان سے بالکل بھی ترشرو نہ ہوئیے, ان کے سوالات کو کرنے دیجئے تاکہ اب وہ سوالات کر لیں گے تو آگے چل کر کے مکتب چلتے وقت میں آپ کے درمیان میں وہ نہیں آئیں گے. پھر اب کر لینے دیں پورے سوالات. ٹھیک ہے, آپ جو پوچھے اس کا جواب انشاءاللہ, ہر چیز کا جواب آپ اچھے طریقے سے ان کو دیجئے. اور کسی ایسے مکتب کا دورہ ان کو کروائیے لے جا کر کے کہ جو مکتب منظم طریقے سے چلنے کی وجہ سے کامیاب مکتب چل رہا ہے اور وہاں پر اچھی تعلیم ہو رہی ہے اور بچے اچھی تعداد میں وہاں پر ہے, پورا نظم ہے, فیس بھی وہاں پر ہے, ڈریس بھی وہاں پر ہے, وہاں پر پورے نصاب کے ساتھ, نظام کے ساتھ مکتب چل رہا ہے. ویسی جگہ لے کے جائیے ان کو. ذرا چلیے آپ 1-2-4 افراد کو کمیٹی کے لے کر کے وہاں پر چلے جائیے. وہ دیکھ کر کے پھر جب نمونہ ان کے سامنے آئے گا تو ان کے اندر سے بھی دل میں خواہش یہ ہوگی کہ ہمارے مسجد میں بھی ایسا چلا تو کتنا اچھا رہے گا, اور مسجد ہماری جو ہے کتنی آباد ہو جائے گی. اور صدور مسجد کے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ذرا اپنا بڑپنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ چاہیں گے کہ میری صدارت کے اندر مکتب چل رہا ہے اور اتنا اچھا مکتب چل رہا ہے. اور تھوڑا سا ابھارنا بھی پڑتا ہے ان لوگوں کو, تھوڑا سا بول لینا, ان کو تھوڑا سا جو ہے ان کی بڑائی بیان کر دینا. آپ اگر اجازت دیے تو آپ کی صدارت کے اندر اتنا اچھا مکتب چلے گا, سب آپ کی تعریف کریں گے. ان لوگوں کو چاہیے چیزیں دے دیں گے, کیا مشکل ہے, دین کی خدمت کرنا ہے ہمیں. یہ چیزیں جیسے ان کو بول کر کے کچھ مکتب کا دورہ کروا کر کے ان کو سب سوالوں کا جواب دیجیے, ہر چیز کا جواب دیجیے. فیس لینا کیوں ضروری ہے تو ان کو آپ بتائیے کہ فیس نہیں لیں گے تو مسائل یہ ہوں گے کہ بچے پابندی سے نہیں آئیں گے, ماں باپ ان کے پڑھانے کی طرف متوجہ نہیں رہیں گے, استاد کو پڑھانے کی فکر نہیں ہوگی اس لیے کہ فیس نہیں ہے. ماں باپ کو کیا فکر رہے گی جب کچھ جو ہے ان کے جیب سے جا ہی نہیں رہا ہے. اسکول کو فیس دیتے ہیں تبھی جا کر کے ہر تھوڑے دن میں پوچھ کر کے آتے ہیں کہ بچہ کیسے پڑھ رہا ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ہر چیز جو سو پوچھی جاتی ہے. بچہ دیر سے آیا تو فون آتا ہے, بچہ جلدی چلے گیا تو فون آتا ہے, آج بچہ جیسو اکیلے نکل گیا صاحب کیا ہوا, پہنچا نہیں پہنچا, فون آتا ہے. یہ سب کب, جب کہ فیس دے رہے ہوں. تو یہ بات ان کو سمجھائیے. ڈریس پہننے کا کیا جو سو فائدہ ہے, منظم طریقے پر مکتب چلائے تو کیا فائدہ ہے, اور جو ہے بچوں کے لیے ایک نصاب اگر ہو تو کیا فائدہ ہے. یہ سب چیزیں ان کو سمجھا کے اس کا جواب دیجئے. انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آئے گی تو آپ کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی. کرائے کا مکان ہو تو اس کا ایگریمنٹ بنا لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ چند ہی دن کے اندر آپ کو نکال کے باہر کر دیں, مسائل ہو جائیں گے. اب اتنے بچوں کو لے کر کے کہاں پھریں گے آپ. یہ ہوگا کہ یا تو مکتب بند ہو جائے گا یا پھر آپ کو جو ہے پریشان ہونا پڑے گا, ادھر کوئی اور جیسو جگہ ڈھونڈتے رہنا پڑے گا. قالین, تپائی, رجسٹر حاضری, روشنی, پنکھا, پانی, بیت الخلاء, وضو خانہ, ان چیزوں کی ضرورت مکتب میں پیش آتی ہے. آہستہ آہستہ ان چیزوں کا انتظام کر لیں, آہستہ آہستہ کریں. ایک دم سے سب چیزیں آپ کو میسر نہیں ہو جائے گی. جیسے قالین, چادر وغیرہ ہے, جب آپ کسی کا گھر لیتے ہیں, کوئی آپ کو گھر جو ہے اپنا کمرہ دے دیتے ہیں تو ان سے چند دنوں کے لیے کچھ چادر وغیرہ لے لیں, اس کے بعد پھر اپنا انتظام کر لیں. آہستہ آہستہ کسی سے آپ تعاون کے لیے بات کیجئے, وہ آپ کو ایک چادر کے لیے, ایک شطرنجی کے لیے کچھ پیسے دے دیں, وہ شطرنجی خرید کے لا کے دے دیں. کچھ بھی اس طریقے سے ہوتے رہے گا, آہستہ آہستہ انتظامات ہوتے چلے
جائیں گے اور پھر جو سو مکتب آگے بڑھتے چلے جائے گا. اسٹاک، کتابیں، یونیفارم، بیگ، آئی ڈی کارڈ اور رپورٹ، فیس کارڈ، داخلہ فارم، یہ چیزیں بھی ضرورت پڑتی ہیں. اب ان چیزوں کو بھی آپ آہستہ آہستہ لے کر کے آتے چلے جائیں. داخلہ فارم جو ہوتا ہے یہ سب سے پہلے لے کر کے آئیں، بغیر اس کے مکتب کو شروع نہ کریں. آپ کے پاس ہر ایک کا ریکارڈ ہو. آپ اپنے بچے کے پیرنٹس کے ساتھ ان کو بلائیں. کوئی بچہ آ کر کے بولے کہ مول صاحب میرے کو پڑھنا ہے، میں آ رہا ہوں، ایسے ہی آتے میرے کو پڑھنے کا ہے، نہ ٹوپی ہے نہ کپڑے صحیح ہے، چڈی پہن کے آ گیا، مول صاحب میرے کو بھی پڑھنا ہے. بھئی کون ہے، کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، یہ سب چیزیں، ان کے ماں باپ کون ہیں، فون نمبر کیا ہے، کیا پتہ کہ بچے کو کچھ ایک دم سے کچھ نقصان ہو جائے تو آپ کس کو بلائیں گے، کس کو فون کریں گے. اس لیے لازماً آپ داخلہ فارم سب سے پہلے رکھیں. اگر فارم نہیں بھی رکھیں گے تو کچھ رجسٹر رکھ کر کے، کچھ کاپی رکھ کر کے ان کے ڈیٹیلز ضرور آپ اپنے پاس جمع رکھیں. ہر بچہ چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑا بچہ، لڑکی ہو لڑکا ہو، جب کبھی بھی آئے تو پیرنٹس کے ساتھ بلائیے. ان کے ماں باپ میں سے کسی ایک کو لے کے آنے کے لیے بولیے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی آنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے، تو آپ اپنی طرف سے کسی ایک استاد کا انتظام کر کے ان کے گھر تک پہنچ جائیے. پہنچ کر کے ڈیٹیلز ان کے گھر سے لے لیجئے اور پھر ان کو اطلاع دے دیجئے کہ آپ کے بچے کو ہم پڑھا رہے ہیں، آپ کا بچہ آیا ہے ہمارے پاس اور ہم انشاءاللہ اس کو پڑھانے کی فکر کریں گے، پڑھائیں گے. یہ آپ ان کے گھر تک پہنچ کر کے لے لیجئے. لیکن یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، ورنہ آگے چل کر کے بعض مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے دشواری پیش آ جاتی ہے. مکتب بند ہو جاتا ہے، بند کر دینا پڑتا ہے. اس میں کہیں پولیس کا جو ہے بیچ میں آ جاتی ہے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرے، بغیر ڈیٹیلز لیے کہ کیوں پڑھانے بیٹھے. یہ سب سوالات ہم سے ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ضرور کریں. ہولڈنگ بورڈ، پوسٹر، اعلانات نماز جمعہ و دیگر نمازوں کے اندر یہ جو ہے کرانا بہت اہم ضروری ہے. پھر کر کے محلے کے اندر یہ بھی کام کریں، یا پھر کوئی بورڈ لگا دیں آپ اور پوسٹرز وغیرہ لگائیں یا ہینڈ بلز ان کے ہاتھ میں دیں. ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے سروے کرنے کا. محلے کا سروے کریں آپ، 2-3 لوگ مل کر کے گھر گھر پہنچیں اور ان کو جو ہے گھر کے افراد کی کچھ ڈیٹیلز، بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں پوچھنا ہے. پوچھے تو ہیبت میں آ جا رہے ہیں لوگ، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کیا، NRC کو آئے شاید، CAA کے واسطے آئے شاید، اس لیے ڈر جا رہے ہیں. اس لیے زیادہ ڈیٹیلز نہیں، صاف سیدھی اپنی بات بتا دیں کہ بھئی مکتب ہم شروع کر رہے ہیں تو آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں، بس اتنا پوچھنے کے لیے آئے ہیں. بچوں کی تعداد اور جیسے ان کے افراد کتنے ہیں اتنا پوچھنا ہے، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر سے مکتب کے اندر کوئی نہ کوئی آئے. اس وجہ سے تو یہ سروے کا کام بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے محلے کے اندر بچے ہیں اور آپ کے پاس کتنے آ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ جو ہے سوچ آپ کی بہت اونچی ہو گئی کہ میں تو اتنا بڑا مکتب چلا رہا ہوں اور 50 بچے میرے پاس آ رہے ہیں، حالانکہ 500 بچے محلے میں ہیں. تو بڑا کام ہوا، بہت چھوٹا مکتب ہے، صرف جو ہے سو 10% کا مکتب ہو گیا. اس لیے آپ کو یہ فکر لاحق رہے ہمیشہ کہ 50 ہی ہے، ابھی اور آنا ہے، ابھی اور آنا ہے، تو فکر رہے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. اس لیے اس فکر کے ساتھ جیسو مکتب کو شروع کریں. تشہیری پامفلیٹ بھی جیسو لگائیں اور اس کو بھی شروع کریں. پہلے مکتب قائم کریں، پھر منظم کریں، یا منظم مکتب ہی قائم کریں. یہ ایسا سوال ہے کہ جو ہر ایک کے ذہن کے اندر ہے. کیسا شروع کریں مکتب؟ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ کیا مکتب کو پہلے قائم کر کے پھر منظم کریں، یا منظم مکتب ہی قائم کریں. دونوں میں فرق ہے. غیر منظم مکتب کے لیے آپ کو کچھ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس بیٹھ جائیے، ایک نماز میں اعلان کر دیجئے اور بیٹھ جائیے اور شروع ہو جائیے. کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. منظم مکتب کے لیے کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے، کچھ فکر کرنی پڑتی ہے، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو کیسے مکتب کو قائم کریں؟ یہ دو الگ الگ سوچ ہمارے حلقے میں پائی جاتی ہیں. بہت سارے احباب یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم حسب گنجائش جتنا بھی ہے اس کے حساب سے مکتب قائم کر لیں گے، پھر آہستہ آہستہ منظم کرتے رہیں گے. لیکن یہ بات نفسیات اور تجربات دونوں کے خلاف ہیں. ایسا مکتب قائم کرنے کی صورت میں منظم پھر کرنے کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ آپ پھر اس کو کئی سالوں تک بھی منظم نہیں کر سکتے.
ایک عادت بن گئی محلے میں بچوں کو پڑھانے کی، آپ اس کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے۔ صرف آپ اتنا سوچ لیجئے کہ آپ جو ہے بغیر فیس کے شروع سے ہی اگر مکتب کو قائم کر دیں گے تو فیس کا نظام لانا کتنا مشکل ہوگا۔ آپ کو شرم بھی آئے گی بولتے بولتے، ان کو تو شرم بھی نہیں آئے گی، اور پھر آئے گی بھی نہیں فیس، وہ دیں گے بھی نہیں، اور آپ مانگتے مانگتے شرما جائیں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بھائی کچھ تو دے دو، 50 روپے دے دو، یہ بولتے بیٹھنا پڑے گا، لیکن ہوگا نہیں کچھ بھی۔ بڑی دشواریاں اس کے اندر پیش آتی ہیں کہ اگر غیر منظم شروع کر دیں آپ مکتب تو اس صورت میں منظم کرنے میں بہت دشواریاں ہیں۔ ورکشاپ نہیں ہوتا، ورکشاپ نہیں ہونے کی وجہ سے اساتذہ کی ٹریننگ نہیں، اور جیسا چاہے کیف متفق جو ہے پڑھانا شروع کر دیے، آئے بیٹھے اور جیسو تھوڑی دیر کے لیے قاعدہ لے کے بیٹھے، چند بچوں کو قاعدہ پڑھایا، اس کے بعد جو ہے ایک نفسیاتی طور پر بچے جب شور پکارا کر کے پڑھتے ہیں تو پورے محلے میں آواز جاتی ہے، تو سب محلے والے سمجھتے ہیں کیا زبردست پڑھائی ہو رہی ہے، تو ایک 10-15 منٹ جو ہے قاعدہ پڑھا کے اس کے بعد کھڑا کر کے دعائیں پڑھانا شروع کر دیتے، حدیثاں دعائیں، حدیثاں دعائیں، حدیثاں دعائیں، خالی یہی پڑھاتے رہتے، چیخ چیخ کے پڑھائیں گے، چیخ چیخ کے پڑھائیں گے، اور جیسو مائک میں پڑھائیں گے، یہ کریں گے، اور اسی کو مکتب سمجھ لیں گے، اور لوگ بھی اسی کو مکتب سمجھ لیں گے، اور یہی سمجھیں گے کہ بہت زبردست مکتب چل رہا، ہمارے محلے میں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو اسپیکر میں بھی مائک میں بھی پڑھاتے، اور جو ہے بچے کو مائک بھی دیتے، نعتاں پڑھو بولتے، وہ دعائیں پڑھو بولتے، مائک میں پورا محلہ سن رہا، خوش ہو گئے ہر گھر والے اپنے بچے کی آواز سن کر کے۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ورکشاپ نہیں ہونے کی وجہ سے پڑھانے کا کوئی طریقہ استاد کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے ورکشاپ لے کر کے اساتذہ ہو، اگر شروع میں نہ بھی ہو تو چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد ہی صحیح استاد کو جو ہے کسی ورکشاپ کے اندر ضرور بھیجنے کی کوشش کریں، نصاب لے کر کے جو ہے پڑھانا شروع کریں، بغیر نصاب کے نہ ہو، نصاب ہو، ایک نصاب لے کر کے پڑھائیں گے تبھی جا کر کے صحیح طریقے پر، یعنی اپنا کوئی اس کے اندر پڑھانے کا نظام چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، استاد کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب کیا پڑھاؤں، اب کیا پڑھاؤں، آج کیا پڑھاؤں، کل تو دعائیں پڑھا دیا تھا، آج حدیثیں پڑھا دیا، پھر کل کیا پڑھاؤں، یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کئی نصاب تیار ہے، آپ کوئی بھی نصاب لے لیجئے، جو بھی آپ کو مناسب سمجھ میں آ رہا ہے اس نصاب کو لے کر کے پڑھائیے، فیس کا نظام شروع سے ہی رکھیے، مختصر سی ہی صحیح لیکن ضرور فیس کا نظام رکھیے۔ آج کسی کو بھی 50 سے 100 روپے دینے میں ذری برابر بھی تکلیف نہیں ہے۔ سلم علاقوں سے سلم علاقے، بالکل کمزور طبقے کے لوگ بھی، کچرا چننے والے بھی، یہاں تک کہ اور مانگ کر کے کھانے والے بھی 50 سے 100 روپے دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو ایک آدمی ہی دن میں کئی لوگ جو ہے 50 روپے دے دیتا ہے، مانگنے والوں کو بھی۔ تو اس لیے فیس کا نظام ضرور رکھیں، تھوڑا ہی صحیح لیکن ضرور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں۔ یونیفارم کا ایک نظام ہے، یہ اختیاری ہے، پھر بھی اگر اس کو آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ یہ ایک اخراجات والی چیز ہے، اس کے اندر تھوڑا سا خرچ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جو ہے متوسط طبقہ ہے اور کمزور بھی بہت کمزور نہیں ہے، وہاں پر بھی یونیفارم سے نظام شروع ہو سکتا ہے۔ پوش ایریا ہے تو وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ غریب علاقہ ہے تو وہاں پر اختیار ہے، وہاں کے حالات کو دیکھ کر کے پھر وہاں کے لوگ جیسا بھی مناسب ہو کر سکتے ہیں۔ پہلے مہینہ اگر آپ جو ہے غیر منظم مکتب شروع کریں گے تو پہلے مہینے میں تو آپ کو 100 طلبہ آتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے ہی اعلان ہو گیا بھر پورے محلے کے بچے بھاگ کے آ جائیں گے، ایسے ہی جیسا سمجھ میں آئے ویسا آ جائیں گے، جو ہے چڈی بنیان پہ، وہ جیسا گندے کپڑوں میں نیٹا نکلتے ہوئے غلیظ، جیسے بولے ویسا سب بھاگ کے آ جائیں گے، 100 بچے آ جائیں گے۔ لیکن دوسرا مہینہ آتے 50 ہو جائیں گے، تیسرا مہینہ آتے 10 ہو جائیں گے، ختم۔ وہی بچیں گے جس کو پڑھنا ہے، بس ختم، یہ بچے رہ جائیں گے۔ غیر منظم مکتب کا یہ حال ہے۔ تو شروع ایک مہینہ بہت خوش، دوسرے مہینے میں تھوڑا سا ڈل، تیسرے مہینے میں ہم جیسے بالکل مایوس۔ کیا فائدہ ہوا بھائی ایسے مکتب سے جس میں ہم تیسرے مہینے میں ہی مایوس ہو جائیں؟ اس لیے منظم مکتب قائم کرنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اب اس کے کیا فوائد ہیں منظم مکتب کے؟ منظم مکتب کے اندر ایک نصاب ہونا چاہیے، ورکشاپ لیا جاتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے، فیس کا نظام ہوتا ہے، یہ سب چیزیں لے کر کے جب آپ مکتب کو شروع کرتے ہیں تو دکھ کر کے آئے گا لوگوں کے سامنے، لوگ آپ کو ایک اچھی نظر سے دیکھیں گے۔
چند لوگ آپ کو اس میں شکایتیں بھی کریں گے, تھوڑا پریشان بھی کریں گے, لیکن آپ کے ہم نوا لوگ بھی چند آپ کو اس کے اندر ضرور ملیں گے. جتنے مل رہے ہیں اتنوں کو ہی لے کر کے آپ جب اس منظم مکتب کو شروع کریں گے تو شروع مہینے میں 10, دوسرے مہینے میں 50, تیسرے مہینے میں 100 بھی ہو جائیں گے. اب بڑھتی چلے جائے گی تعداد. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں آپ جو چیزیں ان کو دکھائے, نصاب, ڈریس, فیس, ورک شاپ وغیرہ, یہ سب چیزیں جو دکھائے آپ, اس کی وجہ سے وہ لوگ شروع میں آئے نہیں. چند لوگ آئے, 10-15 بچے آئے, لیکن جب ان کا نظام ان لوگوں کے سامنے آتا چلا گیا, بچوں کی پڑھائی آتی چلی گئی, اور بچے جو یہاں پڑھ کر کے ایک مہینے میں حاصل کرے, گھروں کے اندر جب ان کا بچوں کو دیکھے کہ کیسا پڑھ رہے ہیں, بچے گنگناتے پھر رہے ہیں, جو مکتب میں پڑھایا گیا وہ گھر میں گنگناتے پھر رہے ہیں, وہی بولتے رہ رہے ہیں, وہی جیسے بچوں کے اندر شوق, جیسے ہی مکتب کا ٹائم ہو رہا نکل کے بھاگ رہے ہیں, ہم کو تو مکتب کو جانا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے اب دوسرا مہینہ آنے تک بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا, تیسرا مہینہ آنے تک اور اضافہ ہو جائے گا. ایسا ہوتے ہوتے مکتب منظم اور طلباء کی تعداد میں اضافہ بھی ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکتب آج شروع ہوا تو آج ہی سب سے زیادہ بچے آ جانا چاہیے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس کے پاس پہلے دن زیادہ بچے ہوں وہ مکتب بیکار ہے, صاف بات ہے, بیکار مکتب ہے. اسی وجہ سے بہت سارے آ گئے. اچھا مکتب ہوتا تو نہیں آتے. ہر اچھی چیز کی طرف لوگ دیر سے آتے ہیں, جو صحیح چیز نہیں ہوتی اس کی طرف لوگ جلدی آ جاتے ہیں, آسان نظر آ جاتی ہے. اس لیے عامتاً ہوتا ہے ایسا, کبھی کبھی جو ہے سو اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. درمیان سال داخلہ لینے والے طلباء کو کیسے پڑھائیں, یہ ایک بہت اہم مسئلہ رہتا ہے. ہر مکتب کا مسئلہ ہے یہ, ہر مکتب کے اندر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے بچے آتے ہی رہتے ہیں. آج کسی کا داخلہ, کل کسی کا داخلہ, ہر مہینہ کئی کے بچوں کے نئے داخلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیے اس کے اندر ایک دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا مکتب جو ہے شروع ہو کر کے کئی سال ہو گئے, کئی مہینے ہو گئے, ایک اچھی طریقے سے چل رہا ہے مکتب. آپ کو اب اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ مکتب بند ہو جائے گا یا مکتب میں تعداد کم ہو جائے گی, اس کا آپ کو ڈر نہیں ہے. اب ایسی صورت میں تو آپ ایک ایسا نظام بنا دیں کہ سال میں ایک ہی بار ایڈمیشن ہوگا. آپ دیکھ لیجئے, کر کے دیکھیے, ایک سال جس وقت کا, جس مہینے کا آپ ان کو ایڈمیشن کا مہینہ بتائیں گے, اس مہینے میں لازماً آپ کے پاس لوگ آئیں گے, رجوع ہوں گے. پہلے سال ان کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے دشواری ہوگی, لیکن اس کے بعد کے سال سے برابر ٹائم پہ پورے محلے میں بات پہنچ جائے گی کہ بھئی ان کے پاس سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے ایڈمیشن. اور لوگ جو اچھے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اور سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, اچھے اسکولوں میں پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایک بار ایڈمیشن لینے سے ہی پڑھائی ہوتی ہے, نہیں تو پڑھائی نہیں ہوتی. بھئی کیسا, جو درمیان میں آ رہے ہیں ان کو تو ایسے ہی پڑھا لیں گے, خالی پیسے جمع کرنے کے لیے یا بچوں کی تعداد کو بتانے کے لیے بیچوں میں لے رہے ہیں, سمجھ جائیں گے وہ لوگ. لیکن آپ کا مکتب اگر اچھا چل رہا ہے تو آپ اس نظام کو ضرور شروع کریں. ایک ہی بار ایڈمیشن ہوگا, یا تو 6 مہینے میں ایک بار ایڈمیشن کی ڈیٹ رکھ لیجئے, یا سال میں ایک بار ایڈمیشن کی ڈیٹ رکھیے. مہینہ متعین کر دیجئے, اس مہینے میں ایڈمیشن ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے, ابھی تازہ ہی مکتب شروع ہوا ہے, تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو ڈھیل رکھنا پڑتا ہے, اور جو بچے آتے رہتے ہیں ان کو لیتے رہنا پڑتا ہے. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ دیکھیے. آپ سب سے پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ داخلوں کا ایک وقت متعین کریں, اور اس وقت پورے محلے میں گھر فرد کی محنت کریں, ہر شخص کو بات پہنچائیں, پامفلیٹ تقسیم کریں, محلے میں پوسٹرز چسپاں کریں, ہر نماز میں اعلان کرتے رہیں. یہ کرتے رہیں گے آپ تو اس مہینے میں پورا جیسو داخلے کا نظام مکمل ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی جو طلباء درمیانے سال میں داخلہ لینے کے لیے آئیں تو ان کا داخلہ ویٹنگ لسٹ میں لیں. ویٹنگ لسٹ ایک جو ہے آپ بنا لیں, اور جب پیج مکمل ہو جائے تو کسی استاد کا انتظام کر کے ان تمام طلباء کو بلا لیں. ویٹنگ لسٹ میں آپ جب نام ڈالتے چلے جائیں گے, 20-25 بچوں کے نام آ گئے. اب آپ جیسے ایک استاد کا انتظام کر لیجئے, ان بچوں کو بلائیے, ان کا ایڈمیشن لیجئے, ایک استاد کو ایک جماعت دے دیجئے. ورنہ ہوگا یہ کہ آپ ان کو ویٹنگ لسٹ میں نہیں رکھیں گے اور لیتے چلے جائیں گے آپ,
تو ایسی صورت میں پھر پہلے والے استاد کے پاس ہی بوجھ بڑھتا چلا جائے گا. ان کے پاس 20 سے 25, 25 سے 30, 35 بچے ہوتے چلے جائیں گے. وہ صحیح پڑھا نہیں سکیں گے, کنٹرول نہیں کر سکیں گے, آپ کے مکتب کا نظام خراب ہوگا. اس لیے الگ سے ان کو رکھ کر کے جب ان کی ایک خاصی تعداد بن جائے تو ایک استاد کا انتظام کر کے اس کے بعد پھر جو ہے ان بچوں کو جو ہے بلا لے اور ان کا پھر نظام کو شروع کر لے. ایسا کر لے. درمیان سال میں داخلہ لینے والے طلباء کے سلسلے میں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے داخلے کی کارروائی پہلے مکمل کر لے. کتاب, بیگ, آئی ڈی کارڈ, رپورٹ, فیس کارڈ, یونیفارم وغیرہ ساری چیزیں ان کے حوالے کر دیں اور انہیں ویٹنگ لسٹ پیج میں رکھ کر کے پڑھاتے رہیں. ایسے ہی پڑھاتے رہیں ان کو, یہ سب چیزیں دے دیں, ان کی کلاس الگ سے رکھیں. جب تک یہ پیج پورا نہ ہو جائے اس وقت تک ایسے ہی کریں اور جب مکمل ہو جائے تو باضابطہ استاد کا انتظام کر لیں. اس طریقے سے کرنے کی صورت میں بھی انشاءاللہ زیادہ جو ہے مسائل پڑھائی کے بارے میں نہیں آئیں گے. ورنہ پھر نظام تعلیم کے اندر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے درمیان سال میں لینے والے بچوں کا. اس وجہ سے اس کو جو ہے بہت اہمیت کے ساتھ مکتب کو شروع کریں. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے, غیر حاضری, دیر حاضری کے عادی طلباء کو کیسے قابو کریں. ہر ایک آپ کے پاس آ کر کے اپنا عذر بیان کریں گے. جو بھی نیائیں, پہلی بات تو جو ہے پوچھنا ہی نہیں, نیائیں تو پوچھنا ہی نہیں. یہ حال ہے. کب پوچھ سکتے آپ نیائیں؟ تو صرف ایک وقت پوچھ سکتے ہیں اگر آپ فیس لیتے ہیں تو. اگر آپ فیس لیتے ہیں تو بچے کی غیر حاضری پر پکڑ کر سکتے ہیں, اور جو فیس نہیں لیتے ہیں ان کو کوئی ادھیکار ہی نہیں ہے کہ ان سے کچھ پوچھ گچھ کریں. کیسا الٹا نظام ہے. پیسے نہیں لے کے بھی کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے آپ. پیسے لے کے ان سے ہر قسم کا مواخذہ کر سکتے ہیں, حالانکہ ان سے ہی لے رہے ہیں, پیسے آپ دے رہے نہیں. یہ نظام ایسا ہی ہے. اس لیے فیس کا میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں اپنے مکتب میں بھی اسی طریقے پر کہ جن بچوں سے ہم فیس لے رہے ہیں اور جن مکاتب میں فیس لے رہے ہیں وہیں پر آپ حاضری اور غیر حاضری کا صحیح نظام بنا سکتے ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا نظام ہرگز نہیں بنا سکتے الا ماشاءاللہ. یہ بہت اہم بات ہے. اور جہاں غیر حاضری کا کوئی نظام نہ ہو, حاضری کا کوئی نظام نہ ہو, وہاں کی پڑھائی کا کوئی اعتبار نہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ کمزور سے کمزور طالب علم اگر پابندی سے آتا ہے تو کامیاب طالب علم بن کر کے نکلے گا. ذہین سے ذہین طالب علم غیر حاضری کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو وہ بالکل ناکام ہے. اپنی آگے کی زندگی میں, مستقبل میں بالکل ناکام ہے, کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یہ اصول ہے. اس وجہ سے حاضری اور غیر حاضری, دیر حاضری, اس کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ جس وقت میں داخلہ لے رہے ہیں اس وقت میں آپ مکتب کا ٹائم بتا دیں کہ بھئی مکتب اس ٹائم سے اس ٹائم تک رہے گا. مثال کے طور پر 5 بجے سے 6:30 بجے تک مکتب کا ٹائم ہے, یا عصر سے مغرب ہے. مسجد کے اندر اگر ہو تو آپ کو ایسے ہی کرنا پڑے گا, نماز سے نماز. تو یہ ٹائم بتا دیں اور ان کے سامنے بہت ہی سخت انداز میں بتا دیں کہ غیر حاضری اگر بچے کی ہوگی تو ہم مکتب سے نکال دیں گے. ایسا بولنا پڑے گا آپ کو, اگرچہ کہ آپ کو رعایت کرنا پڑے گا, لیکن بولنے میں اس میں سختی ضروری ہے. اور اس ٹائم سے آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے. 5 بجے کا ٹائم ہے, 5 بجے آنا ہے. ٹیوشن رہتا تو ٹیوشن آگے پیچھے کر لیجئے, یا ٹیوشن کے بعد والے ٹائم جو بھی ہے اس کے اندر بھیجیے, لیکن یہی ٹائم ہونا ضروری ہے. آپ بولیے اس بات کو, اگرچہ کہ اس کے اوپر آپ کو سختی سے عمل کرنا نہیں ہے اتنا زیادہ ابتدا میں, آہستہ آہستہ اس کے اندر آپ سختی لائیں, لیکن بولنے میں اس میں سختی کرنا ہے تاکہ پہلا امپریشن آپ کا جو پڑے وہ صحیح طریقے پر ان کے اوپر پڑے. یہ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے یہ سوچ کر کے اٹھیں کہ ہمارے بچے کو پابندی سے پڑھانا ہے. اس لیے جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دے کر کے بولنا ضروری ہے. غیر حاضری کرنے والے طلباء کو قابو کرنے کے لیے چند تجاویز. پابندی کرنے والے طلباء کے لیے انعامات کا اعلان یہ کریے. انعامات کوئی بہت زیادہ قیمتی دینے کی ضرورت نہیں ہے,
صرف آپ بچے کو ایک پینسل، ربر اور جو ہے اسکیل کی ایک چھوٹی سی کٹ 15 روپے 20 روپے کی ملے گی، وہ لا کر کے آپ بچے کو دے دیجئے، تھوڑے سے لا کر کے خرید کر کے رکھ لیجئے، ہول سیل میں لا کے رکھ لیجئے، آپ کو سستے میں مل جائیں گے۔ جو پابندی کر رہا ہے اس کو جیسے وہ دے دیجئے آپ۔ یہ ایک چیز بچوں کو دیں گے آپ تو دوسرے بچوں کے اوپر اس کا اتنا زیادہ اثر ہوگا کہ ہر بچہ اس کے لیے تیاری کرے گا، پھر بھاگ بھاگ کر کے آئیں گے، گھر کے اندر بول کے آئیں گے نہیں ہمارے کو جانا ہی جانا ہے، پرائز لینا ہے ہم کو۔ تو یہ چیز انعامات کا اعلان ان کے لیے کریے۔ ماہانہ جائزہ امتحان اور شش ماہی اور سالانہ امتحان میں پابندی کے فیصد کا لحاظ کریں۔ اس کے اندر بھی جن بچوں کی پابندی رہے گی ان کو جو ہے شش ماہی امتحان میں انعام دیا جائے گا۔ تو یہ جو شش ماہی امتحان کے بعد والے انعامات ہوں گے وہ ذرا تھوڑے اچھے والے انعامات رکھیں۔ امتحان بھی بہت اہم ہے تو اس واسطے سالانہ امتحان ہے تو زیادہ اہم ہے، اس کے لیے اچھے سے پرائز تھوڑے سے رکھ دیں، کوئی مومنٹو ان کو بنا کر کے دے دیں، اس پر ان کا نام آ جائے تو وہ اپنے شوکیس میں رکھ کر کے خوش ہوتے رہیں گے۔ اس طریقے سے بچوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر کے اس کے ذریعے سے کام کرنا ہے، ہمیں کام کرنا مقصد ہے، ان کے اندر دین ان کے اندر بٹھانا ہے، اس کے واسطے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کو ان سب کاموں کے لیے سوچ ہو رہی ہوگی کہ بھئی پیسہ کہاں سے لائیں، پیسے کہاں سے لائیں۔ کوئی فکر کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، آپ ایک دو لوگوں سے بول کر کے کچھ ان سے تعاون لے لیں، کبھی ان سے لے لیں، کبھی اپنے احباب میں، کبھی خود اپنے جیب سے، اپنی والدہ کو بول کر کے لے لیں، امی میں اتنا کام کر رہا ہوں، تھوڑا سا جو ہے سو بچوں کو گفٹ دینے کے واسطے 100 روپے دیجئے، 4 بچوں کا گفٹ 25 روپے کا آ جائے گا۔ ابا کو بول کے لے لیجئے، کبھی بہنوں کو بول کے لے لیجئے، کبھی بھائیوں کو بول کے لے لیجئے، کوئی بھی آپ کی خدمت سے خوش ہو کر کے ضرور دے گا۔ اپنے گھر سے شروع کریے تعاون کو، باہر شروع کرنے کے بجائے اپنے گھر سے تعاون کو شروع کریے، زیادہ فائدہ ہوگا اس کے اندر۔ کل کے دن آپ جو ہے یہی بول بھی سکیں گے کہ میرے اس کام کے اندر سب سے زیادہ تعاون کرنے والے میرے گھر، میرا خاندان، میرے جو ہے اہل خانہ ہیں، یہ آپ بول بھی سکیں گے۔ اور کام کی حفاظت کے اندر جو زیادہ ہم کو ضرورت پیش آتی ہے انہی لوگوں کی پیش آتی ہے، اس لیے ان کو بول کر کے جو ہے آپ لیتے رہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ان بچوں کے لیے جو ہے اس کا انتظام کریں۔ پابندی سے حاضر ہونے والے اور وقت پر آنے والے طلباء کو امتیازی بیچ لگائیں۔ ایک بیچ آتا ہے، پنچول بیچ، یا پھر جو ہے پڑھائی میں اچھے اگر ہیں تو ان کے لیے ایک بیچ آتا ہے، وہ بیچ آپ کو جو ہے ہمارے آفس سے بھی ملتا ہے، باہر بھی آپ بنا لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو یہ بیچ ان کو لگا دیں گے آپ تو وہ اور زیادہ خوش، ہر بچہ چاہے گا کہ میرے کو لگ جائے یہ بیچ۔ تو اس لیے اس طریقے سے بھی ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر کے کام کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک کام سرپرست میٹنگ میں سرپرستوں کو ترغیب دلانا، یہ میٹنگ ہونا چاہیے۔ سرپرست میٹنگ آپ رکھیے، پہلی میٹنگ میں آپ کے پاس صرف 3-4 پیرنٹس ہی چاہیں گے، لیکن آپ دوسرے پیرنٹس کو چھوڑیے نہیں، اس میٹنگ میں نہیں بھی آئے تو درمیان میں سے ہی صحیح ان کو بلائیے، بلا کے بچے کی کیفیت بتائیے، بچے کی دیر حاضری بتائیے، غیر حاضری بتائیے، ان کو تھوڑی سی ترغیب دلائیے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے سو یہ چیز آتے جائے گی اور ماں باپ خود فکر کر کے اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ ورنہ مکتبوں کا ماحول یہ ہے، مکاتب کا، کہ بچے خود اپنے سے آ جاتے، ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے بھیجنے کی، کوئی فکر نہیں ہے۔ بچے باہر کھیلتے کھیلتے مکتب کا ٹائم ہو گیا بولتے وہیں سے کھیلتے کھیلتے ہی جیسو آ جاتے، دھول گرد کے اندر ہی مکتب میں آ جاتے ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے ادھر۔ اس وجہ سے جو ہے ماں باپ کو فکر دلانا ضروری ہے، اس لیے سرپرست میٹنگ میں ترغیب دلائے۔ جو طلبہ تاخیر سے آ رہے ہیں گروپ پر ان کا نام بھیجیں، مکتب کے طلبہ کے سرپرستوں کا نمبر رکھ کر کے ایک گروپ ان کا بنا کر کے اس میں بہت ساری باتیں ڈال کر کے سرپرستوں کو آپ جو ہے ترغیب دلا سکتے ہیں۔ ہم تقریباً کام میسیجز کے ذریعے سے، واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے سے کرتے ہیں، تقریباً کام۔ بچے جو ہے دیر سے آ رہے ہیں وہ جو ہے سے اسی کے اوپر، بچوں کی فیس آنا ہے اسی کے اوپر میسیجز، بچے غیر حاضر ہیں اسی کے اوپر میسیج، کیونکہ ہر ایک کے پاس واٹس ایپ ہے، کوئی آج کل واٹس ایپ سے خالی نہیں ہے۔ تو آپ ان کو میسیجز بھیجیے، وہ نہ دیکھیں نہیں دیکھیں لیکن کبھی نہ کبھی دیکھیں گے، یا آپ ان کو ترغیب دلائیں گے تو دیکھنا شروع کریں گے، لیکن میسیجز بھیجتے رہیے، ضرور بھیجیے میسیجز ان کو۔ جو طلبہ وقت پر آ رہے ہیں
ان کو پنچول اسٹوڈنٹ کارڈ سے نوازنا اور جن کے پاس سال بھر کے 10 یا 12 پنچول اسٹوڈنٹ کارڈ ہوں یا 6-7 پنچول کارڈ ہوں انہیں نمایاں مقام دینا. پنچول کارڈ ایک آپ بھی بنا لے سکتے یا پھر ہمارے آفس سے بھی مل جاتے ہیں, وہ لے کر کے اس پر ان کا نام لکھ کر کے ان میں اعلان یہ کر دیں کہ سال بھر میں جس کے پاس بھی زیادہ کارڈ جمع ہو جائیں گے یہ ان بچے کو انعام دیا جائے گا. اینیول میں اور اینیول ڈے کے اندر ہم انعام دیں گے تو یہ جو ہے ان کے اوپر بہت اثر کرے گا, وہ اٹھا کر کے رکھیں گے اور پابندی کی فکر کریں گے. پنچول کارڈ کا مطلب وہی ہے, پابندی سے آنے والے بچوں کا یہ کارڈ ہوتا ہے. دیر حاضری کو قابو میں لانے کے لیے چند تجاویز. اساتذہ وقت سے پہلے مکتب پر حاضر رہیں. یہی ہے سب سے بڑا مسئلہ مصعب, یہی ہے سب سے بڑا مسئلہ. ہم بچوں کو تو اتنا سختی کرتے ہیں لیکن اساتذہ وہی جیسے بچے دیر سے آ رہے ہیں تو ہم بچوں کو سزا دیتے ٹھہرے ہوئے ہیں. پیچھے سے مول صاحب آ رہے ہیں بیچ میں سے ان لوگوں کے بیچ میں سے مول صاحب نکل کے جا رہے ہیں, کیا بولیں گے؟ یہ اساتذہ کی دیر حاضری بچوں کے اوپر بہت اثر کرتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کچھ سزا دیے دیر سے آنے پر تو بچہ جا کے گھر میں بولا مول صاحب مارے میرے کو دیر سے آئے تو پیرنٹس آتے آ کے کیا مول صاحب ذرا ایسی ایک آدھ بار ہوا تھا نا, آپ کے مول صاحب دیر سے نہیں آتے کیا؟ بچہ بول رہا تھا مول صاحب دیر سے آتے بول کے. بچے اتنا سب کچھ سوچتے ہیں, دیکھ رہے ہیں استاد دیر سے آ رہے ہیں, ہمارے کو مول صاحب مار رہے ہیں, مول صاحب آئے تو کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں, خاموش جیسے مول صاحب نکل کے چلے جا رہے ہیں بیچ میں سے, بچوں کے بیچ میں سے نکل کے جا رہے ہیں. تو اس لیے اساتذہ کی دیر حاضری اور غیر حاضری بچوں کے اوپر بے انتہا اثر کرتی ہے. یہ سب سے پہلے قابو میں کرنے کی چیز ہے. بچوں سے زیادہ استاد کے اوپر کنٹرول ہو, استاد کو جو ہے پابند کیا جائے کہ آپ وقت پر اور پوری پابندی کے ساتھ مکتب کو آئیں. اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا. مکتب کے آغاز میں کوئی ترانہ, دعا, حمد و نعت وغیرہ کا نظام بنائیں, یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. وقت ہوتے ہی برابر وقت پر 5 بجے مکتب شروع ہوتا ہے, 5 بجے آپ جو ہے ایک نظم لگا دیں, روزانہ ایک نظم بدل کے لگائیں یا پھر کوئی ایک ہی فکس کر لیں, ایک دن حمد ایک دن نعت ایسے کر لیں. جو بھی ہے اس طرح کرنے سے ایک کام کے شروع ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے, سب کو پتہ چل جاتا ہے. سب بچے جو ہے جگہ پر لگ جاتے ہیں اور اپنی کلاسز لگانے میں لگ جاتے ہیں. جیسے اسکولوں کے اندر بھی ہوتا ہے, ہمارے مدارس کے اندر بھی ترانہ ہوتا ہے, اس طریقے پر کر لینا چاہیے. چھوٹا سا ایک جو ہے نظم بنا کر کے رکھ لیں. جو طلبہ وقت پر نہ آئے ان کے نام نوٹ کریں اور نوٹس بورڈ پر ان کے نام لگا دیں. ہر بچہ چاہے گا وہاں پر نہ آئے نام تو وہ جلدی بھاگ کر کے آئے گا, اس لیے جو ہے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. سرپرستوں کو میسیج بھی کریں, فون کر لیں, میسیج کریں کہ بھئی آپ کا بچہ تاخیر سے آ رہا ہے, ذرا اس کے اوپر توجہ دیجئے, یا پھر غیر حاضر بہت زیادہ ہو رہا ہے اس پر توجہ دیجئے. یہ ان کے پیرنٹس کو بھی بولنا چاہیے. سلم بستیوں اور دیہاتوں کے مکاتب کو کیسے منظم کریں؟ سلم بستی ہے بالکل, اب یہ سب چیزیں اتنے وہاں پر تو چلتے نہیں, اتنے زیادہ جو ہے اچھے طریقے پر آپ چلانا چاہے تو سلم بستیوں میں چلانا مشکل ہوتا ہے. تو اب وہاں پر کیا کریں؟ مکتب خواہ مالدار علاقے میں ہو, متوسط علاقے میں ہو یا سلم بستی میں ہو, اس کو منظم کرنا نہایت ضروری ہے, لیکن اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے منظم ہو. مالدار علاقہ ہو, پوش ایریا ہو تو وہاں کے اعتبار سے, سلم بستی میں ہو تو وہاں کے اعتبار سے. جب مکتب منظم ہوتا ہے تبھی وہ مؤثر اور نتیجہ خیز ہو سکتا ہے. مکتب منظم کرنے کے لیے جس علاقے میں مکتب قائم ہو وہاں مکتب کے لیے گھر گھر فرد کی محنت از حد ضروری ہے. یہ آپ جو ہے سلم بستی میں بھی جا کر کے یہ محنت کرنا ہے, گھر گھر جا کر کے ان کو بول کر کے بچوں کے نام لے کر کے ان کو بھیجنے کے اوپر ان سے وعدہ لے کر کے اس طریقے سے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہوگا. سلم بستیوں میں بھی ہر طالب علم کے لیے فیس متعین کرنا ضروری ہے. البتہ جس طالب علم کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ اپنی معاشی تنگ دستی کی وجہ سے فیس ادا نہیں کر پائے گا یا فیس کی بات کرنے کی صورت میں مکتب سے نکل جائے گا تو ایسے طلباء کا کفالت پر کروایا جائے, ایسے طلباء کا داخلہ کفالت پر کرایا جائے اور اس کفالت نامے کے ذریعے سے محلے کے یا گاؤں یا خاندان کے متومل مالدار افراد کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ایک ایک بچے کی فیس کی ذمہ داری قبول کریں. اس صورت میں کوئی بچہ بھی بغیر فیس کے نہیں ہوگا, بس یہ ہوگا کہ اس کی فیس ماں باپ نہیں کوئی اور دے رہے ہیں, تو یہ ذہن میں رہے
رہے گا کہ بچہ بغیر فیس کے نہیں ہے. آپ بچے کو حالات معلوم کر لیں گھر کے، محلے کے، ان کے والد کے کہ کیا کام کرتے ہیں، والد ہے بھی یا نہیں ہے، ماں گھر گھر پھر کر کے کام کرتی ہے کیا کرتی ہے، معلوم کر لیں اندازہ ادھر سے ادھر سے پوچھ کر کے. جب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے آپ جو ہے کسی ایک آدمی کو کہ بھئی آپ 200 روپے 300 روپے یا 500 روپے ایک بچے کی فیس کی ذمہ داری لے لیجئے. کسی سے 2000 3000 4000 ہر مہینہ نکالنا مشکل ہے، 200-300 روپے نکال لینا آسان ہے، اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لوگ. اس لیے ایک بچے کی فیس کی ذمہ داری لے لیجئے. تھوڑا اور اچھا آدمی ہے تو 2 بچوں کی فیس کی ذمہ داری دے دیجئے، 3 بچوں کی فیس کی ذمہ داری دے دیجئے. نہیں مول صاحب میں 5 بچوں کی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے 5 بچوں کی فیس کی ذمہ داری آپ لے لیجئے. ایسے ہی اور بھی بچے جمع ہوتے جائیں اور ان کی صحیح تحقیق اگر آپ کر لیں تو پھر ان بچوں کی کفالت کا انتظام ضرور کریں. چندے کا انتظام نہیں، کفالت کا انتظام، چندہ نہیں. چندہ کر لیتے پھرنے سے آپ مکتب کی تعلیم کو درست نہیں کر سکتے ہیں، بالکل نہیں کر سکتے ہیں. آپ چندے کی فکروں میں رہیں گے اور تعلیم ادھر ٹھپ ہوتے رہے گی اور پیسہ آتے رہے گا. اور چندہ ایسا جو ہے مبارک کام ہے، بڑھتے ہی چلے جاتا، بڑھتے ہی رہتے، چندے ملتے ہی رہتے. آپ کو کفالت کرنے والے نہیں ملتے، چندے بہت ملتے ہیں. تو وہ کام جو ہے بڑھتے تو بہت رہتا ہے لیکن پڑھائی ادھر سے پوری ٹھپ ہوتے رہتی ہے. اس لیے جو ہے کفالت کا نظام بنائیے اور ایک فارم اس کا رکھیے، اس کے اندر جو ہے کون بچہ ہے اور اس بچے کے والد کون ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں، محتاج ہونے کی وجہ سے وہ کفالت نہیں کر سکتے تو فلاں کفیل ان کی فیس ادا کر رہے ہیں، ان کا نام ہو، آپ کے پاس رجسٹر ہو، اس کے اندر یہ سب لکھا ہوا ہو. اس طریقے پر جو ہے اس کا نظام بنانا چاہیے. جو طلبہ فیس ادا کر رہے ہیں ان کے سرپرستوں کو ذمہ داری دیں کہ وہ کسی غریب طالب علم کی فیس کی بھی کفالت قبول کریں یا اپنے تعلقات میں اس کی بات چلائیں. مکتب میں ہی کر لے سکتے ہیں. جو اپنے بچے کی فیس دے رہے ہیں ان کو بولیں کہ بھئی آپ ایک اور کی بھی دے دیجئے نا، ہو جائے گا. بچہ جو سو غریب ہے، اس کے گھر جو سو اتنا انتظام نہیں ہو سکتا. اچھے آدمی ہوں گے تو وہ بولیں گے ٹھیک ہے مول صاحب کیا مشکل ہے، میرے کو 2 بچے رہتے تو میں نہیں دیتا تھا کیا، چلیے ٹھیک ہے دے دیں گے. 3 بچے پڑھ رہے ہیں تو کیا میں 4 بچے رہتے تو نہیں دیتا تھا کیا، چلیے 1 بچے کی میں دے دیتا ہوں. ہم بات اچھے سے کریں، بولنے کا انداز سامنے والے کو اچھا ہو، بچوں کو اچھی طریقے سے ہم کامیاب کر کے دکھائیں تو لوگ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں آپ کے اوپر. غیر محسوس طریقے پر آپ کے پاس آتے بھی جائیں گا اور آپ جو ہے سو کام کرتے بھی چلے جائیں گے. لیکن کر کے دکھانا ہے لوگوں کو، چندے کر کے نہیں، کام کر کے دکھانا ہے. چندے ہرگز مت کریے میرے دوستو، بالکل نہیں. چندوں کا نظام مکاتب کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مدارس کے لیے ہونے دیجئے، وہ وہاں کی ضرورت ہے لیکن مکاتب کے لیے مناسب نہیں ہے. مکاتب کے لیے آپ فیس کا ہی نظام بنائیے یا پھر کفالت کا نظام بنائیے. اگر کوئی شخص پورے مکتب کی مالی ذمہ داری قبول کرنے تیار ہوں تو بہتر یہ ہے کہ اسے طلباء کی فیس کے عنوان پر مکتب کے حساب میں داخل کریں. فیس کے حساب سے داخل کریں. آپ ایسا نہیں فلاں صاحب اتنے دے دیے جمع ہو گئے استاد کو دے دیے، ایسا نہیں. آپ مثال کے طور پر انہوں 5000 دے رہے ہیں تو ایک بچے کی فیس بنائیے، آپ فیس کی رسیدیں بنائیے، بنا کر کے وہ صاحب کے حوالے کریے میں آپ کے اس تعاون میں اتنے بچوں کی فیس بنا دیا. وہ خوش بھی ہو جائیں گے چونکہ ان کے پاس ایک حساب بھی آ جائے گا کہ میرا پیسہ جو ہے صحیح جگہ پر لگ رہا ہے. تو ان کی فیس بنا کر کے اس طریقے سے مکتب کے اندر داخل کریے، نہ یہ کہ استاد کی تنخواہ کے عنوان پر. یعنی اگر ایک طالب علم کی فیس 200 روپے ہے اور کوئی شخص 2000 کا تعاون کا ارادہ رکھتا ہو تو ان 2000 روپیوں کو 10 طلباء کی فیس میں شمار کیا جائے. اس طریقے سے آپ کریں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو انہوں دے دیے اور آپ اس کو لے کر کے استاد کو دے دیے تو اس طریقے سے کام نہیں بنے گا. استاد کو کیا دیے، کتنا دیے، کتنی جو ہے استاد کی تنخواہ ہے، کم ہے، زیادہ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا. آپ فیس بنائیے، بچوں کی فیس بنا کر کے کام کریے. فیس پیسوں کے ذریعے ہی لینا کوئی ضروری نہیں ہے. دیہاتوں میں چاول، مکئی، اناج وغیرہ کے ذریعے سے بھی فیس وصول کی جا سکتی ہے. جیسا بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر ماحول ہے ویسا بھی کیا جا سکتا ہے.
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ چند اہم اور بہت ضروری چیزیں تھیں جو آپ کو جو ہے اس مکتب کو قائم کرنے یا مکتب کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری تھیں۔ ان چیزوں کے اوپر آپ جو ہے جم کر کے اگر رہ کر کے مکتب کو چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ خود اس کا فائدہ محسوس کریں گے۔ ہم بھی ان چیزوں کو لے کر ہی چلے ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ ہی چلے ہیں، اور آج الحمدللہ مکتب چل رہا ہے، کئی مکاتب چل رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھ کر کے وہی چند چیزیں ہم بتائے ہیں جو ہم کرتے کرتے اپنا جو ہے مکاتب کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر صحیح طریقے پر جم کر کے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔